تھوڑا سا کیونکہ ان باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی جو فیس ہوگی نا وہ بہت خطرناک حد تک زیادہ ہونے والی ہے. تھوڑا سا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے ریلیکس ان کو کر دیں آپ فیس بتا کر بھی. اور آخر کا جو کویسچن ہے وہ بھی میں ابھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے, تربیت کا کتنا پروسیس جو ہے وہ اس میں آپ لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے, یا تربیت کا جو عنصر ہے جو ہمارے سو کالڈ بڑے بڑے اسکولس کے اندر نہیں ہے, وہ کتنا آپ لوگوں نے اس کے اندر انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا. اچھا دیکھیں, فیس تو ہماری بالکل بھی کوئی اتنی جو ہے نا زیادہ نہیں ہے. ہم کسی سے وی آر ناٹ چارجنگ ٹھیک ہے, بہت ریزنیبل مناسب فیس ہے. اب آبویسلی اگر آپ ایک ٹیکنالوجی انٹیگریٹ کرا رہے ہیں, اگر آپ خود بھی سرچ کریں جا کے ورچوئل ریئلٹی آگمنٹڈ, تو وہ سیلف اتنی ایکسپینسو ٹیکنالوجی ہے کہ آپ نے کہیں تو کرنا ہے. اور جہاں ہمارے پاس کوئی بڑی فنڈنگز نہیں ہے, ہم جو کریں خود سے کریں. ٹھیک ہے, ہم بھی ایک نوکری پیشہ انسان ہیں. ایک ٹیچر کیا ارن کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو آبویسلی جسٹیفائی تو ہمیں کرنا ہے ہونے ہیں, لیکن ظاہر ہے اگر وہ ریزنیبل ہے, لیکن وہ بہت ریزنیبل ہے. عام انسان جو ہے جو اپنے بچے کو اچھی ایجوکیشن دینا چاہتا ہے وہ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ آپ سے رابطہ کرے گا. بالکل, آپ باہر اگر پورٹلس کو کمپیئر کریں, دے آر چارجنگ ان تھاؤزنڈز آف ڈالرس. ٹھیک ہے, ہم چند پاکستانی روپوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ آپ جو اگر تربیت کا پوائنٹ کریں کہ ہمارا جو مین جب اس آن لائن دنیا کا یہ اٹیک کا سامنا کیا نا, وی کیم ٹو نو کہ ہمارے بچوں کے برین واش کس طریقے سے کیے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے جو کنٹینٹ ان کو دیا جا رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے, اٹس سو کلرفل, اٹس سو اٹریکٹیو, پر اس کے پیچھے ہے کیا, موٹیو ہے کیا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ہم نے اس کو بنایا ہے. اگر آپ اس اور جو وی آر اے آر ایجوکیشن ہیں ان میں کہیں پاکستان کا, ہمارے کریکولم کا, ہمارے کلچر کا کوئی ذکر نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اسپیسیفکلی ٹھیک ہے اس کو ان چیزوں میں, ان سبجیکٹس میں متعارف کروایا جس میں ہم اپنی سوشل, مورل, ایتھیکل ویلیوز کو جو ہے نا برقرار رکھ سکیں. بہت آسان ہے, باہر سے ایک چیز لائی اور یہاں پہ دے دی, چلو بھائی. اور لوگ ایسے ہیں کہ جب باہر سے کوئی امپورٹنٹ چیز آئی ہوتی ہے نا, خرچ بھی کرنے کو تیار ہیں اس پہ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لیکن اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ یہ پاکستان کی بنی ہوئی پروڈکٹ ہے تو وہ لوکل نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہیں پہ ان کی کریڈیبلٹی ہے. بٹ آپ یہ تو دیکھیں کہ وہ بنائی کس لیے جا رہی ہے, وہ آپ کے ہی بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے کہ جو کنٹینٹ انہیں پوری دنیا میں مل رہا ہے وہ چیزیں نہیں کریں. جو چیزیں ہمارے مذہب کا پارٹ نہیں ہیں وہ کسی بھی طریقے سے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ اس کو لبرلزم یا پھر فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ پیکنگ کر دیں, ایگزیکٹلی کوئی بھی پیکنگ کر دیں, پر وہ پارٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اٹس اے کلیئر نو. بالکل ایسے ہی ہے. تو بینگ اے مسلم, بینگ اے پاکستانی, ٹھیک ہے, ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ کل کو جا کے نا ہم بلیم کرتے ہیں بچے نے سوشل میڈیا پہ دیکھا, بچے نے یہاں دیکھا, وہاں دیکھا. ہم ہی وہ ہیں جس نے اس کو دیا. آپ کے پاس دو آپشنز تھے. ایک یہ کہ آپ امپورٹیڈ پلیٹ فارمس پہ جاتے, ایک دوسرا آپ اپنے پاکستانی لوکل پلیٹ فارم پہ جاتے. آپ کو وہاں یہ چیزیں نہیں ملتی. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے اس کو کیوں نہیں پریفر کرا. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس طریقے سے اپنے کریکولم اور چیزوں کو انٹیگریٹ کیا ہے. اور اگین یہی کہ تربیت کی جو چیز ہے نا وہ ایک انسان کا نہیں ہے. یہ کہنا کہ ماں تربیت کی ذمہ دار ہے, ایسا نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. پورا گھر تربیت کا ذمہ دار ہے. پورا گھر, پورا معاشرہ سب ذمہ دار ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو چھوٹے سے اپنے گھر سے سٹارٹ لیتے ہیں. ہم نے بھی ایک گھر سے چھوٹی سی آرگنائزیشن میں کام کرتے آپ نے اپنے بچوں سے سٹارٹ کیا تھا. بالکل, اپنے بچوں سے سٹارٹ لے کے آج ہمارے پاس بہت ساری ایسی عورتیں کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں بٹ کسی نہ کسی وجہ سے دے آر ورکنگ فرام دا ہوم, اور ان کو یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ملی ہے. ہمارے پاس بچے بہت اچھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ساری چیزیں جو باہر جا کے ٹائم ویسٹ والی ان کے ایلیمنٹ تھے نا, ختم کر کے وہ گھر میں ایک بہت سیکیور, صاف سے انوائرمنٹ میں ایک ہائی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن along with the 21st century skills سب ان کو مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو ماشاء اللہ دے آر ریئلی گڈ. ٹھیک ہے, سیم گوز ود ہمارا جو پلیٹ فارم ہے, اٹس اوپن پلیٹ فارم. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف اسکولس کے لیے ہے اور یا پھر یہ ان اسکولنگ بچوں کے لیے یا یہ ہوم اسکولنگ بچوں کے لیے. اٹس اوپن ٹو آل, چاہے آپ اسکول گوئنگ ہوں, چاہے آپ ہوم اسکولرز ہوں, چاہے آپ ان اسکولنگ کے کانسیپٹ کرتے ہو. ہاں جی, اٹس اوپن فار آل.
صحیح صحیح. اچھا اس کے اندر ایک تو فل ٹائم کلاسز ہوں گی, جیسے کہ ایک بچہ ہے جو گھر سے پڑھ رہا ہے, یعنی کہ وہ فزیکل اسکولز میں نہیں جاتا, ٹھیک ہے, ایک تو وہ بچہ ہے, اور ایک ہے جو اس میں بھی جاتا ہے لیکن جو والدین ٹیوشن بھیج رہے تھے, اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یا آپ کا انٹروڈکشن ہونے کے بعد یا آپ کے پورٹل کا انٹروڈکشن ہونے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم جو جہاں ٹیوشن بھیجتے تھے ہم وہ ٹیوشن کی جگہ پر آپ کے پاس جو ہے وہ اس کو وہ ایڈمیشن کروا رہے ہیں اور ساتھ, تو یہ فیزیبلٹی اویلیبل ہے؟ بالکل یہ فیزیبلٹی اویلیبل ہے, اور یہ فیزیبلٹی اس وقت تو میں یہ کہوں گی, دیکھیں آپ نے اسکول بھیجا تب بھی آپ کو نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے, آپ نے ٹیوشن بھیجا تب بھی آپ کو نہیں پتا جس چیز کے لیے آپ نے ٹیوشن بھیجا کیا وہ چیز کور ہوئی. لیکن اگر آپ آن لائن جا رہے ہیں تو بچہ سیف سیکیور انوائرمنٹ میں آپ کے سامنے, اس کا آنے جانے کا ٹائم ویسٹ نہیں ہو رہا, وہ آپ کے سامنے بیٹھا وہ سب کچھ پڑھ رہا ہے جس کی اس کو ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے پڑھانے والا والی کیسی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ہر چیز کا فل کنٹرول ہے. تو ٹیوشن کلاسز بھی آن لائن بہت اچھی جا رہی ہیں, اور میں تو یہ سمجھوں گی مطلب جتنا ہم نے رزلٹ دیکھا ہے یا جو پروگریس ریٹ ہے وہ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹیچر کو بھی تو یہ ہے نا کہ یار پیچھے پیرنٹ موجود ہے, ٹھیک ہے, کہ مجھے آئی ہیو ٹو وہ بھی چیک کر رہے ہیں مجھے, بالکل وہ بھی مجھے چیک کر رہے ہیں, مجھے ٹو دا پوائنٹ رہنا ہے. ایسا نہیں ہے بچے کو ٹیوشن والے کو جو ہے نا سب پڑھایا بیٹا تم ہوم ورک کرو میں سبزی کاٹ کے آ رہی ہوں, رائٹ رائٹ. تو دونوں طرف سے نا چل رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم بھائی کوئی نیا کام کریں, نہیں, آپ کا ہونا پیرنٹ کا وہاں پہ یہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ ٹیچر کچھ اور کر ہی نہیں سکتا سوائے آپ کے بچے کو پڑھانے کے, ٹھیک ہے, اور صحیح پڑھانے کے. پیٹرول کی کنزمپشن آپ کی بچ رہی ہے, ٹائم اس میں آپ کا بچ رہا ہے, فکر بھی بچ رہی ہے کہ کس سے مل رہا ہے پتہ نہیں وہاں, اور کس قسم کے بچے آ رہے ہیں, کیا کھا لے گا, ٹھیک ہے, راستے میں کن سے ملے گا. تو ان ساری فکروں سے آزاد ہیں, وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, جو کر رہا ہے آپ کے سامنے کر رہا ہے. صحیح. اچھا میم اسٹریٹ اوے پوچھوں گا, تھوڑا سا کرٹیکل کویسچن ہے. دیکھیں ہم نے اتنی ساری بات بھی ہم نے کر لی ابھی, دی لرننگ ہب کے حوالے سے بھی کر لی, اور دی ایڈوانٹیجز آف آن لائن لرننگ کے حوالے سے بھی ہم نے کر لی. ایڈوانٹیجز کے اوپر ہم نے ساری بات کر لی. ایک چھوٹا سا کرٹیکل کویسچن یہ ہے کہ کیا ہمارے بچے اگر صرف آن لائن پڑھیں گے گھر میں بیٹھ کے تو اینٹی سوشل نہیں ہو جائیں گے؟ کیونکہ ہم نے تھوڑا سا لاک ڈاؤن کے اندر یہ والا ایلیمنٹ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بچے بہت زیادہ آن لائن رہ رہے تھے تو پھر وہ سائیکولوجیکلی تھوڑے سے ڈم محسوس بعض اوقات ہوئے ہیں. یہ ایک ریسرچ ہے جو میں نے پوری دنیا کی حوالے سے پڑھی ہے, تو وہی میں یہاں پر اسی کی بیس کے اوپر کہہ رہا ہوں. اور ہمارے یہاں تھوڑا سا عجیب سا ماحول بھی ہوتا جا رہا ہے, رشتہ داروں سے تھوڑے سے کٹنے والا اور وہ ساری چیزیں, تو یہ سوشل میڈیا کے نتائج تو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو پھر اگر ہم پڑھائی بھی صرف گھر میں بند کر کے پڑھائیں گے, ہمارا خاندانی نظام تو ختم ہوتا جا رہا ہے انفارچونیٹلی, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی, اس کے حوالے سے آپ کا تھاٹ پروسیس یا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے میں کہوں گی کہ دیکھیں اگر آپ بچے کو ایک طرف سے ریسٹرکٹ کر رہے ہیں نا تو دوسری بہت ساری اپرچونیٹیز کھلتی ہیں. اگر وہ اسکول سے آنے کے بعد اتنا تھکتا تھا, اس کے بعد اتنا ورک لوڈ ہوتا تھا کہ اس کے پاس آپشن نہیں رہتا تھا کہ وہ پارک جا سکے, ٹھیک ہے, ٹائم ہی نہیں بچتا. اسکول جاتا ہے, ٹیوشن جاتا ہے, سو جاتا ہے, پیپر کی تیاری کرتا ہے, دوسرے دن صبح اسکول جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپشنس جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں, بچے ڈل ہو جاتے ہیں. اگر ہم صرف کووڈ کی ایگزامپل لیں نا تو وہ تو ایک بہت سڈن چینج تھا, ایک دم سے ایک ایمرجنسی تھی, کچھ اچھا چینج نہیں تھا, مطلب وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی چیز ہم خوشی سے کر رہے ہیں, ایک نیگیٹو چینج تھا, ٹھیک ہے. تو جب چینج ایک نیگیٹو ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے امپیکٹ تھے, بٹ جس طریقے سے اب اس چیز کو ہم جیسے کہتے ہیں ریگولرائز یا نارملزم, ہم نارملائز کرا رہے ہیں اس کو, ہماری کلاسز میں ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے, پریزنٹیشنز ہو رہی ہوتی ہیں, اسپیچ کمپٹیشنز ہو رہے ہوتے ہیں, ہر چیز جو بچہ فزیکل اسکولنگ میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, گروپس ہیں. انفیکٹ مطلب مدرس پریشان ہے یار, بہت باتیں کرتے ہیں یہ لوگ آپس میں, ٹھیک ہے. تو اگر باہر جا کے آپ یہ کہیں کہ اسکول کی فزیکل بانڈنگ تو نہیں, وہ دوستی والا ایلیمنٹ ہے, ہاں, اب جو فزیکل ایکسپوجر رہ گیا, ایکسپوجر ٹو نیچر, اس کے لیے آپ کے پاس اور زیادہ اپرچونیٹیز ہو گئی ہیں. آپ کا بچہ تھکا ہوا نہیں ہے, دوسری چیزیں انلاک ہو گئی, آپ کا بچہ تھکا ہوا نہیں ہے پڑھنے کے بعد, اسکول سے آنے کے بھی بعد, اسکول اٹینڈ کرنے کے بھی بعد, آپ اس کو باہر لے کے جائیے, نیچر کا پارٹ دیں. سیکنڈلی جو یہی والا جو فیملی ایلیمنٹ ہے
کہ جب آپ ٹائم دیں نا اپنے بچوں کو, جسٹ میک شیور چاہے آپ 1 گھنٹہ کھانے کی ٹیبل پہ دیں, آپ لوگوں کے فون سائڈ پہ ہوں ایز اے پیرنٹ, ٹھیک ہے. جب آپ ایز اے پیرنٹ وہاں پہ مینٹلی پریزنس ہوں گے نا, آپ کی میٹر بہت کرتی ہے. صرف آپ کا فزیکل پریزنس ہونا ضروری نہیں ہے, ہمارے بچے کے لیے ہماری مینٹل پریزنس بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ساری چیزیں کووڈ میں پیرنٹ خود اتنا پریشان تھا, اس ٹائم سے کے بعد دکانیں بند ہو جائیں گی, چیزیں نہیں ملیں گی, ٹھیک ہے. جو بیچارے ڈیلی ویجرز تھے وہ اپنی نوکری کو لے کے اس قدر پریشان تھے. تو یہ سارے الحمدللہ اب چیزیں نہیں رہی ہیں. اب وہ پیس آف مائنڈ ہے جس میں ہم بچے کو پرسیو کرا سکیں, اس کو باہر لے جا سکیں. کووڈ میں تو ہم پارکس بھی نہیں جا سکتے تھے نا, ہر چیز بند تھی, ٹھیک ہے. بٹ اب ایسا نہیں ہے. تو اس کو اس ٹائم سے کمپیئر کرنا از ناٹ ایگزیکٹلی لائک رائٹ تھنگ اور رائٹ وے ٹو ڈو. وہ ایک ڈفرینٹ سیناریو تھا, اب ایک ڈفرینٹ سیناریو ہے. وہ اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا تھا اٹ واز اے پینڈیمک, ٹھیک ہے. بٹ الحمدللہ اب ایسا کچھ نہیں ہے. اب ہم اس کو کر رہے ہیں, اس کو آپٹ کر رہے ہیں بائی آور چوائس, ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے پاس چوائس نہیں تھی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے جو بات کی اس کا مقصد جو ہے, اگر میں لب لباب کی بات کروں اس کی یا کنکلوژن کی بات کروں, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بیلنس کرنا ضروری ہے. بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. بیلنس کرنا اگر ضروری نہیں ہوتا تو بات وہی ہے کہ اگر وہ سارا دن فزیکل بھی رہا ہے, سارا دن فزیکل رہا ہے, وہ بچہ جو ہے وہ اسکول گیا, صبح 7-8 بجے اسکول چلا گیا, وہ 1-2 بجے آ رہا ہے, مدرسے چلا گیا, فزیکل جا رہا ہے, اس کے بعد وہ جو ہے وہ 5-6 بجے آ رہا ہے, پھر ٹیوشن جا رہا ہے, سارا دن فزیکل رہا, تو اس کے باوجود بھی اس کی گھر والوں کے ساتھ تو انٹریکشن نہیں ہوئی, نیچر سے نہیں ہوئی, بالکل. تو بیلنس تب بھی نہیں رہا, بیلنس کرنا ضروری ہے. بیلنس کرنا چاہے وہ آن لائن پڑھے یا آف لائن پڑھے, بیلنس بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہمارا دین بھی ہمیں جو ہے نا بیلنس بتاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کسی بھی جگہ پہ ہو. اٹ واز اے ریئلی نائس سیشن, بہت تھاٹ پرووکنگ سیشن رہا آپ کے ساتھ میم. تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دی پروگرام. اور ناظرین, امید کرتے ہیں آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہوگا. اس سیشن کو پسند اگر آپ کو آیا ہے, اور انشاءاللہ ضرور آیا ہوگا, تو ہماری جو یہ کوشش ہے اس کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو صرف اتنا کیجئے کہ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی, اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے. ہم یہ ساری کوشش اور کاوش ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اویئرنیس پیدا کی جائے آپ کے اندر, عوام الناس کے اندر, اور ہمارے ملک کے لوگوں کے اندر, مسلمانوں کے اندر, ساری دنیا کے, کہ وہ اپنے دین سے قریب کیسے ہو سکتے ہیں, اور انہینسڈ ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے ایک جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ بلڈ اپ اپنی جنریشن کے اندر کیسے کر سکتے ہیں, تاکہ ہم آنے والے وقت کے اندر ان کو اس قابل بنا سکیں کہ وہ مقابلہ کر سکیں طاغوت کا, اور اس دنیا کے اندر سروائیو کر سکیں بینگ اے مسلم. تو یہ ہماری کوشش ہے, اس کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں, اس ویڈیو کو شیئر کر کے, لائک کر کے, اور کامنٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ پروگرام میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.